علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہمیں کیا حرام ہے ہمارے لیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں زندگی کیسے جینا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اس میں پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اللہ کے شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے مانگتے ہیں۔ شریک اندر سے یہ بھی ہے کہ ہم ہر کسی کو بھی الہ بنا لیتے، جیسے کہ آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے اس وقت پہ اور اچانک کوئی اور کام بھی ہے، تو پہلے ہم کس کو امپورٹنس دیتے، وہ کام کو دیتے یا نماز کو امپورٹنس دیتے؟ تو اللہ سے زیادہ امپورٹنس دینا کسی اور چیز کو، کسی کام کو، کسی لوگ کو، کس کو بھی، وہ الہ ہو گیا۔ تو کسی اور کو الہ نہیں بنانا۔ جب ٹائم ہے نماز پڑھنے کا تو فرسٹ امپورٹنس نماز کو دے دینا۔ سیکنڈ امپورٹنٹ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیکنڈ بات بتا رہے کہ پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز حرام ہے، کوئی اور عمل نہیں کرنا ہے ان سے، کوئی اور برا عمل نہیں کرنا ہے، صرف حسن عمل کرنا ہے انہوں سے، حسن کے ساتھ رہنا ہے۔ حسن یعنی کہ بیوٹیفل وے میں رہنا ہے انہوں کے ساتھ، اور اس سے ہٹ کے ذرا کچھ بھی یہ مطلب اونچی آواز تو بہت دور کی بات ہے، وہ جیسا کہ اف بھی نہ کہو وہ بھی ہے۔ تو ایکشنز میں بھی یا پھر دل میں بھی سوچنا کسی بھی اینگل سے ان لوگوں کے ساتھ کرنا حرام ہے۔ اور غریبی کے وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ اور بچے پیدا ہو گئے تو کیسا ہوں گا، فائنانشیل ہیلپ نہیں ہوں، فائنانشیل کیسا کریں گے، کون ہیلپ کریں گے، یہ سوچ کے بچوں کو نہ پیدا کرنا ہے، ان کو مار دینا، یہ بھی حرام ہے۔ فحشہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ زنا کے قریب تو دور ہے، برائیوں کے قریب بھی جانا حرام ہے بتا رہے ہیں۔ کسی کو قتل کرنا بھی حرام ہے کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کے ہم پر رحم کر رہے ہیں۔ یہ سب آیت میں ہم کو بتا کے ہم کو سکھا رہے ہیں کہ زندگی کیسا جینا ہے اور کن کن چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے، بچنا ہے، تاکہ ہمارا کیریکٹر اچھا بن سکے، ہمارے سیلف کی سیکیورٹی اور سوسائٹی کی بھی سیکیورٹی اسی طرح سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور دنیا میں رہنے کے، جینے کے اصول سکھا رہے ہیں۔ اور 152 آیت میں بتا رہے ہیں کہ یتیم کا مال نہیں لینا ہے، میجرمنٹس میں کوئی غلطی نہیں کرنا ہے، برابر تول، اور لوگوں کا نقصان نہیں پہنچانا۔ اکثر یہ ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ کر کے جو غلط ہے، جو خالی اچھائی بولتے ہیں، اس کا برا سائڈ نہیں بولتے، بزنس میں یا ایڈورٹائزمنٹ میں اس طریقے سے لوگوں کا نقصان ہو جاتا۔ تو یہ نہیں کرنا ہے۔ بزنس میں کافی سوچ سمجھ کے بزنس کرنا ہوگا، اور جسٹس کرنا ہے ڈیویژنس کرنے میں، یہاں تک کہ جو اپن بچوں کو گھر میں جو بھی دیتے، چاکلیٹ، بسکٹ یا فروٹس وغیرہ جو بھی دیتے، تو اس میں بھی ایکول ڈسٹریبیوشن کرنا ہے۔ اگر یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی نہیں کھاتا، اس کو پسند نہیں ہے، تو اس کا حصہ کسی اور کو دے دیے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ڈویژن برابر ہونا چاہیے۔ عدل، جسٹس کرنا ہے۔ یا یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کا نام لیے خصوصی، قریبی رشتہ داروں کا اپن سنتے، اپن کچھ بولتے نہیں منہ سے تو اپن سمجھ رہے اپن کوئی گناہ نہیں کر رہے، مگر اپن سن رہے کسی اور کا، ان کے بارے میں سن رہے، اور سن کے عدل کسی اور کے بارے میں برا جسٹس کر دے رہے، غلط جسٹس کر دے رہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اپن کو کسی کا بارے میں ون سائڈ سننا ہی نہیں ہے، سننا نہیں۔ اپن یہ سوچتے کہ چلو اگر نہیں سنے تو نہ کیا برا مانتے کہ کیا ہے کہ کیا سمجھتے کہ کیا ہے کہ، بلکہ سن لیتے، تو وہاں پہ اپن اللہ سے زیادہ ان کو امپورٹنس دے رہے، تو ان کو الہ بنا دے رہے اپن۔ تو جو اگر مطلب کسی اور کی برائی کوئی کر رہے تو اپنے کو سننا ہی نہیں ہے، اور سن کے اس کے بارے میں کوئی جسٹس، کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کرنا بھی حرام ہے۔ اور 153 میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ 58
اس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 158، اس میں لوگ یہی کہتے ہیں، یہ آیت میں بتا رہا جا رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آخرت پہ اور یقین نہیں رکھتے اور فرشتوں پہ یقین نہیں رکھتے، قیامت کے دن کی وہ قیامت کے دن کی نشانیاں مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن کی نشانیاں آنا شروع ہو جائیں گے تو جب مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک قیامت کے دن تک زندہ رہے تو جب بند ہو جاتے مغفرت کے دروازے بولتے ہیں۔ لیکن جو فرشتوں پہ یقین لانا یہ ہے کہ جو یہ اب جو پریزنٹ ہم ہے دنیا میں لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ فرشتوں کے اوپر یقین نہ لانا، کوئی نشانی پوچھنا تو فرشتے ہمیں کب دکھتے؟ جب ہم کو موت کے سامنے ہم کو فرشتے دکھتے، یہ نشانی ہے اللہ کے پاس ہے، تب اپنے کو دکھتے۔ تو جب یقین کر لیے اپن، دیکھنے کے بعد یقین کر لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب ٹائم نہیں ملے گا یہ مغفرت مانگنے کی، تو اس سے پہلے غیب پہ یقین لانا ہے کہ وہ فرشتے ہے بلکہ یقین لانا ہے، آخرت ہے بلکہ لانا ہے، روز قیامت کا دن ہے بلکہ لانا ہے۔ اگر وہ اس کی نشانیاں دکھ جائیں گے تو اس کے بعد ہم توبہ کرنا چاہیں گے، کوئی نیک اعمال کرنا چاہیں گے، کچھ کرنا چاہیں گے تو اس کے بعد ٹائم نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ بتا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 44 میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں، تو انہیں یاد دلاتے ہیں قرآن سے، انبیاؤں سے، رسولوں سے اور زندگی کی مشکلاتوں سے۔ آزمائش دے کر اللہ تعالیٰ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہیں کہ یا بھول گئے ہیں۔ کافی اسپیشل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہاں پر۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی دنیائی زندگی میں ملوث کر دیتے ہیں، بزی کر دیتے ہیں اسے، دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی وہ خواہش کر رہا اسی چیز میں اس کو کنٹینیوس بزی کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسی میں ملوث ہو کے رہ جائے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ڈیفیکلٹی دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قریب کرنا چاہتے ہیں، جو کمی ہمارے میں ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں بزی کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی سڈن پکڑ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کے تھرو ہم پر ڈیفیکلٹی عطا دیتے ہیں جو آخرت کے لیے ہمارے بہتر ہے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، تو حسنہ کیا ہے؟ حسنہ دنیائی چیزاں جو متاع ہے، جو دنیائی چیزیں ہیں اس کو حسنہ نہیں بولتے، حسنہ اس کو بولتے جو آخرت میں ملتا، آخرت کا جو ہمیں کام آتا، وہ جو ہمیں کام آتا آخرت میں وہ ہے حسنہ۔ جو دنیا میں کام آتا وہ تو سب چھوڑ کے جانا ہے، تو وہ تو کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ آفٹر ڈیفیکلٹی ہم کو ضرور اللہ کے پاس سے نعمت ملے گی، اور اگر اس ڈیفیکلٹی میں اگر ہم صبر اور شکر سے رہیں تو اس سے کئی ٹائمز بڑھ کے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے۔ جو بھی ہماری لائف میں ہے مشکلات، کسی انسان کی وجہ سے کوئی مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آخرت کے لیے اس کو ہماری زندگی میں لائے ہیں، اس سے ہماری آخرت بن سکتی ہے، وہ ہماری آخرت کا اجر بن سکتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ چن کر ہماری لائف میں لے کر آئے ہیں، ہمیں پیور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے تو ہمارے گناہ ہمارا دل صاف ہو جائے گا، ہمارا گناہ دھل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم میں کیا، ہمارے دل میں کیا پرابلم ہے، کس چیز کی ہمارے میں کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ریلیٹڈ ہی وہ پرسن کو چن کے ہماری لائف میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے جو چیز کی بیماری ہے اسی کے ریلیٹڈ ٹیبلٹ کھانا پڑتا، اور وہ کڑوی رہتی، بے شک کڑوی رہتی، مگر وہ ٹیبلٹ کھائے تو ہی وہ بیماری جاتی۔ ویسے اگر آپریٹ کرے تو ہی وہ کوئی زخم ہے تو وہ کیور ہوتا، ڈیورنگ آپریشن وہ پروسیس اپنے کو ڈیفیکلٹی جھیلنا پڑتا اور تکلیفات جھیلنا پڑتا، تبھی جا کے وہ کیور ہوتا اور وہ اچھا ہوتا۔
تو ویسے ہی ہے ڈیورنگ اپنے لائف میں وہ مشکلات اپن کو جس کسی بھی انسان سے اور جس کسی بھی چیز سے ہم کو مل رہی، تو وہ مشکلات ہم کو صبر سے ایکسیپٹ کر کے اگر ہم جھیل رہے، تو وہ جیسے کہ ہم یہ کڑوی گولی کھا رہے یا پھر اس کا علاج کر رہے، تو یہ ہمارے آخرت کے واسطے کر رہے، ہمارا دل صاف ہو رہا اس میں ہمارے نیکیاں بڑھ رہے اور ہمارے کو آخرت میں اس کا اجر اچھا سے اچھا ملے گا۔ یہ نعمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں ٹیسٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ دے کر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس نعمت کے قریب ہوتے یا اس نعمت کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے۔ اگر ہم اس نعمت سے کوئی ہم کو جو نعمت اللہ کی سے ملی اور اس نعمت کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک جھٹکا دیتے ہیں، پھر وہی کوئی ایک ڈیفیکلٹی، کوئی ایک تکلیف، پھر اس کی وجہ سے پھر ہم کو اس میں سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر واپس اپنے طرف کھینچتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں، ہم ان سے محبت کریں، ہم اور کسی اور چیز میں ملوث ہو رہے یا بھٹک رہے، کوئی چیز ہمارے دل میں اٹک رہی، اس کے اوپر ہی کانسنٹریٹ کر کے رہ رہے، ہم دنیا کی چیزوں میں بزی ہو جا رہے، یا پھر کوئی چیز میں ہم مطلب اس پہ کانسنٹریٹ کر رہے، اپنے دل کو تکلیف دے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالتے اپنے سے نکالنے کی اللہ تعالیٰ اس انسان کے تھرو اپنے کو کچھ تکلیف دیتے، تبھی اپن اس میں سے نکلتے۔ تو اس میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس میں سے نکال کے اپنے کو واپس اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی قدر کرتے ہیں، جس کی ویلیو کرتے ہیں، اس کو دنیا کی خوشیاں نہیں بلکہ اس کو آخرت کی خوشیوں کے لیے پریپیئر کرتے ہیں۔ کافر کو تو آخرت میں ایک سپ پانی بھی نہیں ملے گا، ایک گھٹ پانی کے لیے ترس جائیں گے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سے مومن بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان سے مومن بنیں، مومن سے محسن بنیں، اور ہمارے درجے بلند ہوتے رہے، اور ہم آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہمیں درجہ ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر ٹیسٹ دیتے ہیں، جو بھی سچویشنس آتے ہیں اس سچویشن کو ہم صبر سے اس کو ایکسیپٹ کرے، سبمٹ کر لیے، اور اس پہ راضیۃ باللہ ربن بول کر رہے، تو انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔